بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظم نعت شاعر محسن کاکوروی، اردو برائے فرسٹ ایئر کی نظم نعت کی مشقی سوالات کے جوابات کے ساتھ نالج وتھ کیلنڈر کی جانب سے خوش آمدید۔ بچوں، آج ہم اس لیکچر میں، اس ویڈیو میں نعت کے جو مشقی سوالات ہیں ان کے اور کچھ معروضی سوالات، ان کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم معروضی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ معروضی سوالات درست جواب پہ ٹک کا نشان لگائیں۔ بچوں ایک بار پھر کہہ دیں، آپ کے پاس ایک سے زیادہ آپشن ہوں گے، جو درست آپشن ہوگا آپ نے اس پہ ٹک لگانا ہوگا۔ یہاں ہم ایک سے زیادہ آپشن نہیں دیں گے، صرف درست آپشن ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ نعت کے شاعر بیش ہیں محسن کاکوروی۔ محسن کو صرف 9 سال کی عمر میں خواب میں زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ محسن کی وجہ شہرت ان کا نعتیہ کلام ہے۔ نمبر 4، اوج رفعت کا کمر، نخل دو عالم کا ثمر۔ نمبر 5، سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل۔ نمبر 6، صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح۔ نمبر 7، نہ میرا شعر نہ قطعہ، نہ قصیدہ نہ غزل۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا سوال، ہم نعت و منقبت میں فرق واضح کریں۔ اس کا جواب، ہم نعت و منقبت تینوں اصناف نظم ہیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے، اور ایسی نظم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے نعت کہلاتی ہے۔ جبکہ منقبت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اہل بیت، صحابہ، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی تعریف بیان کی جائے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے رسول کریم کے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب، محسن کاکوروی نے اس نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوج رفعت کا کمر یعنی جہالت کے اندھیروں میں روشنی بکھیرنے والا قرار دیا ہے۔ آپ مقصود کائنات ہیں، آپ کی حیثیت تمام رسولوں کے گلشن میں ایک خوش رنگ پھول کی سی ہے۔ شاعر ان تمام صفات کو بیان کر کے یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ رسول پاک اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں۔ سوال نمبر 3، آخری 3 اشعار میں کیا دعا کی گئی ہے؟ جواب، آخری 3 اشعار میں شاعر نے اپنے امید کے پودے کے درخت بننے، پھر اس درخت کے سرسبز ہونے اور پھر اس کی ہر شاخ پر پھول پھل کھلنے کی دعا کی ہے، اور یہ بھی دعا کی ہے کہ جب شاعر مرنے کے بعد آخرت کے سفر پر جائے تو حضور کا پرنور چہرہ شمع بن کر اس کے لیے روشنی کرے، اور جب قیامت کے دن محشر کا میدان لگے تو شاعر اپنی اس نعت کی وجہ سے حضور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سوال نمبر 4، نعت میں جو تشبیہات بیان ہوئی ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ جواب، اس نعت میں ذیل تشبیہات استعمال ہوئی ہیں: ترہ دستار ازل، چشمہ کثرت کا کنور، گل خوش رنگ، بحر وحدت کا گوہر، زیب دامان ابد، اوج رفعت کا کمر۔ سوال نمبر 5، اس نعت میں جن اصناف سخن کا ذکر ہوا ہے اس کی تعریف کریں۔ جواب، نعت میں درج ذیل اصناف سخن کا ذکر ہوا ہے۔ قطع کا لغوی معنی ٹکڑا ایسے اشعار کا مجموعہ جن میں ایک ہی خیال تسلسل کے ساتھ بیان ہو قطع کہلاتا ہے۔ عام طور پر قطع 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ قصیدہ کا لغوی معنی ہے ارادی تعریف۔ وہ نظم جو کسی زندہ شخص کی تعریف میں ارادی طور پر لکھی جائے وہ قصیدہ کہلاتی ہے۔ غزل کا لغوی معنی ہے عورتوں کے متعلق باتیں کرنا، اور اسلام میں لطیف اور باریک جذبات کو شاعری میں بیان کرنے کا نام غزل ہے۔ سوال نمبر 6، کلام میں ایک چیز کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا جن میں کوئی تضاد نہ ہو مرات النظیر کہلاتا ہے۔ مثلاً، ہو میرا ریشہ امید و نخل سرسب، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں نخل سرسبز کی مناسبت سے شاخ، پھول اور پھل کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کم سے کم 3 ایسے اشعار لکھیں جس میں صنعت مرات النظیر پائی جاتی ہو۔ جواب، صنعت مرات النظیر کے 3 اشعار درج ذیل ہیں: خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ۔
دوسرا شعر، مجھے روکے گا تو اے نا خدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ دیکھیں، غرق ہونا، ڈوبنا اور پھر ڈوب جانا اور سفینے، یہ سب صنعت مراتن نظیر ہیں۔ اگلا شعر، آئے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ تو بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر میں اگلی نظم کی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔